افغانستان کے 3 درجن سے زائد صوبوں پر قبضے کے بعد اب جب افغان طالبان نے کابل بھی فتح کر لیا ہے تو شکست خوردہ مخالفین کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آخر 20 برس تک سپر پاور امریکہ اور اس کی اتحادی نیٹو افواج کی خربوں ڈالرز کی جنگی مشینری کا کامیابی سے مقابلہ کرنے والے طالبان کے جنگی اخراجات کیسے پورے ہو رہے تھے۔ سقوط کابل سے پہلے افغانستان اور امریکی اہلکار یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ پاکستان، ایران اور روس افغان طالبان کی مالی مدد کر رہے ہیں، لیکن پاکستان سمیت روس اور ایران ہمیشہ سے اس الزام کی تردید کرتے رہے ہیں۔ ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ افغان طالبان گزشتہ 20 برس سے غیر ملکی افواج کے ساتھ جنگی طور پر کیسے نبرد آزما رہے اور اتنی لمبی جنگ لڑنے کے لیے ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ سن 2008 میں امریکی خفیہ ادارے CIA کی ایک کلاسیفائڈ رپورٹ میں یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ طالبان نے اس سال 10.5 کروڑ امریکی ڈالر بیرون ملک سے تعاون کی شکل میں حاصل کیے تھے، جن میں سے زیادہ تر بیرونی ممالک سے آئے تھے۔ سال سن 2020 اور سن 2021 میں یہ رقم بڑھ کر 2 گنا سے زیادہ ہو چکی ہے۔ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق کابل میں اشرف غنی کی حکومت کو امریکہ کی جانب سے فوجی اور مالی معاونت کے باوجود یہ جنگ زیادہ شدید اور پیچیدہ ہوتی گئی۔ امریکہ کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق اب تک اس جنگ میں 2 کھرب ڈالر سے زیادہ رقم خرچ کی جا چکی ہے۔ افغان طالبان نے سن 1996 سے سن 2001 تک افغانستان پر حکومت کی اور وہاں شریعہ قانون کو سختی کے ساتھ نافذ کیا۔ اقتدار سے ہٹنے کے 20 سال بعد بھی وہ ملک بھر میں بغاوت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی فنڈنگ کے ذرائع کے بارے میں ویسے تو صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ خفیہ طور پر کام کرنے والی عسکری تنظیمیں اپنی آمدن اور اخراجات کی تفصیلات واضح نہیں کرتی۔ تاہم افغانستان کے اندر اور ملک سے باہر BBC نے ان کے پیچیدہ مالی نیٹ ورک کا اندازہ لگایا۔ سال سن 2020 میں سیکیورٹی کونسل کی جانب سے شائع کی گئی رپورٹ کے مطابق افغان طالبان کی مجموعی سالانہ آمدن 30 کروڑ ڈالر سے 1.5 ارب ڈالر تک ہے۔ حکام نے سن 2019 میں افغان طالبان کی آمدن میں کمی کے حوالے سے اطلاعات دی تھی، تاہم ان کے مطابق طالبان اپنے وسائل کو بہت احتیاط اور انتہائی مؤثر انداز میں استعمال کرتے ہیں اور انہیں اس وقت کسی مالی بحران کا سامنا نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق طالبان کی جانب سے اپنی آمدن بڑھانے کے لیے پوسٹ یا افیون کی کاشت کے علاوہ سڑکوں پر ٹول ٹیکس لگایا گیا ہے، جو کہ ملک کے شمالی حصے میں ان کی طاقت میں اضافے کی وجہ ہے۔ طالبان کی جانب سے زکوٰۃ اور عشر کی مد میں بھی عوام سے رقوم حاصل کی جاتی ہیں، خاص کر طالبان کے زیر انتظام شہری علاقے میں۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں افغان اور امریکی حکومتوں نے ان نیٹ ورکس کو لگام دینے کی کوشش کی۔ امریکی فوج منشیات تیار کرنے والے کارخانوں پر بمباری بھی کرتی رہی ہے، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ بہرحال طالبان کی آمدن کے ذرائع منشیات کی تجارت کے علاوہ بھی ہیں۔ سن 2012 میں اقوام متحدہ نے بھی خبردار کیا تھا کہ افغانستان میں پوست کی معیشت طالبان کی آمدن کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان دنیا میں سب سے زیادہ افیون پیدا کرنے والا ملک ہے۔ یہاں سے سالانہ 1.5 سے 3 ارب ڈالرز کی افیون کی بڑی تجارت ہوتی ہے اور یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ غیر قانونی طور پر ہیروئن سمگل کرتا ہے۔ افغان حکومت کے کنٹرول والے علاقے میں بھی پوست کی کاشت ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر پوست طالبان کے کنٹرول والے علاقے میں پیدا ہوتی ہے اور یہ ان کی آمدن کا بڑا ذریعہ تصور کیا جاتا ہے۔ طالبان اس کے مختلف مراحل پر عائد ٹیکس سے رقوم حاصل کرتے ہیں۔ کسانوں سے پوست کی کاشت کے لیے 10% ٹیکس لیا جاتا ہے۔ ان لیبارٹریوں سے بھی ٹیکس لیا جاتا ہے جہاں افیون سے ہیروئن بنائی جاتی ہے، اور ان تاجروں سے بھی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے جو غیر قانونی منشیات کی اسمگلنگ کرتے ہیں۔ غیر قانونی منشیات کی معیشت میں طالبان کے سالانہ حصے کا اندازہ 10 کروڑ سے 40 کروڑ امریکی ڈالر لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ طالبان نے اپنے زیر انتظام صوبوں میں زراعت، انفراسٹرکچر، ضروری اشیاء اور متعدد صنعتوں پر ٹیکس لگائے ہیں۔ طالبان نے ٹیلی فون سروسز فراہم کرنے والے اور بجلی فراہم کرنے والی کمپنیوں سے گزشتہ 1 سال میں بھاری ٹیکس حاصل کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے افغانستان میں بغاوت کے خلاف امریکی حکمت عملی کے زیادہ جارحانہ رخ کے تحت امریکہ نے ایک بار پھر طالبان کے مالی نیٹ ورکس اور ٹیکس کے ذرائع کو نشانہ بنانے پر توجہ مرکوز کی تھی، جن میں منشیات کی تجربہ گاہیں بھی شامل ہیں جن میں افیون سے ہیروئن بنائی جاتی ہے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ طالبان کی 60% سے زیادہ آمدنی منشیات سے ہوتی ہے۔ اس وقت امریکہ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ فضائی مہم نے طالبان کو افیون کی تجارت سے ہونے والی 1/3 آمدن کو ختم کر دیا، تاہم ان تجربہ گاہوں کو دوبارہ بنانا آسان اور کم خرچ میں ممکن تھا، اور ایسا ہو بھی گیا۔ دوسری جانب طالبان منشیات کی صنعت میں اپنی شمولیت سے انکار کرتے رہے ہیں اور پوست کی کاشت پر سن 2000 میں مکمل پابندی عائد کرنے کے فیصلے کو گنواتے ہیں۔ جہاں ایک عرصے تک طالبان کی آمدن کا اہم ذریعہ ہیروئن کی کاشت اور پیداوار رہی ہے، وہیں اب آئس یا کرسٹل میتھ کی پیداوار افغانستان میں منشیات کی ایک نئی صنعت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ کرسٹل میتھ کو ہیروئن سے زیادہ منافع بخش اس لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی پیداوار میں استعمال ہونے والے اجزاء کی قیمت قدرے کم ہوتی ہے اور اس کے لیے بڑی لیبارٹریوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ کے مطابق کرسٹل میتھ کی 60% لیبارٹریز کا کنٹرول طالبان کے پاس ہے، جن میں سے زیادہ تر صوبہ فرا اور نمروز میں موجود ہیں۔ اس کی پیداوار میں استعمال ہونے والے اجزاء میں سب سے اہم ایفیڈرین ہے، جسے اس سے قبل درآمد کیا جاتا تھا۔
تاہم اب اس پودے کو افغانستان میں ہی کاشت کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے منشیات و جرائم کے مطابق کرسٹل میتھ کی اسمگلنگ میں بھی واضح اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ براہ راست جنگ سے بھی آمدن پیدا کی جاتی ہے۔ ہر بار جب طالبان کسی فوجی چوکی پر قبضہ کرتے ہیں یا شہری مرکز پر قابض ہوتے ہیں تو وہاں کا خزانہ خالی کر دیتے ہیں اور ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ کاریں اور بختربند گاڑیاں بھی قابو کر لیتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں افغان طالبان کی آمدن میں کمی ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، بلکہ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے پیش نظر اس آمدن میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔